یہ واقعہ ہے ایک ایسے لڑکے کا جسے مردہ سمجھ کر قبر میں دفنا دیا گیا تھا۔ آخر وہ قبر کی رات کیسی تھی اور وہاں سے وہ کیسے زندہ باہر آیا، آج آپ کو لفظ بہ لفظ انہی کی زبانی یہ واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، آج جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ بالکل سچا واقعہ ہے جو آج سے 9 سال پہلے میرے ساتھ پیش آیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 20 سال کا تھا۔ میں اکثر شام کے وقت دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے گراؤنڈ میں جایا کرتا تھا۔ ایک شام دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیل کر میں واپس گھر کی طرف جا رہا تھا۔ کرکٹ گراؤنڈ ہمارے گھر سے کافی فاصلے پر تھا اور راستے میں ایک بڑی نہر تھی۔ میں اپنی سائیکل پر اس نہر کے پاس سے گزر ہی رہا تھا کہ اچانک میری سائیکل کے سامنے ایک بہت بڑا پتھر آ گیا اور اس سے میری سائیکل ٹکراتے ٹکراتے بچ گئی، لیکن میں اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ سکا اور نہر میں جا گرا۔ مجھے تیرنا نہیں آتا تھا لیکن میں ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس نہر کا پانی کافی گہرا تھا، میں اس پانی میں ڈوب رہا تھا۔ میں ہاتھ پاؤں مار کر تھک گیا لیکن پانی سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں بے جان ہونے لگے اور نہر میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ میری آنکھیں اب بند ہونے لگی، پھر میں بے ہوش ہو کر پانی میں ڈوب گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ پھر جب میں ہوش میں آیا، اپنی آنکھیں کھولی تو مجھے ہر طرف اندھیرا محسوس ہوا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی لیکن میں اپنے پاؤں اور ہاتھوں میں کوئی حرکت نہیں دے پا رہا تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں ہوں کیا۔ میں ادھر ادھر ہاتھ مار کر دیکھا، وہ ایک بہت ہی تنگ کمرے کی طرح لگ رہا تھا جو چاروں طرف سے بند تھا۔ پھر میں نے اپنی ناک کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو مجھے کچھ روئی جیسا محسوس ہوا۔ مجھے اب گھبراہٹ ہونے لگی اور ڈر بھی لگنے لگا۔ میں نے جلدی جلدی اپنے کپڑوں کو چھو کر دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ میرے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا، بس ایک چادر تھی جس سے خوشبو آ رہی تھی۔ مجھے سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی کہ وہ ایک کفن تھا اور میں ایک قبر میں تھا۔ میرا دل خشک پتے کی طرح کانپنے لگا۔ میں قبر میں کیوں تھا؟ میں تو زندہ تھا۔ مجھے وحشت ہونے لگی۔ میں نے اس قبر سے نکلنے کی کوشش کی لیکن میں وہیں پھنسا رہا۔ وہاں سے نکلنا بہت مشکل تھا کیونکہ قبر کو مضبوطی سے بند کیا گیا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھنے کی کوشش کی اور قبر کے اوپر لگے کھڑے کو اپنے ہاتھوں سے توڑا اور پورا زور لگا کر مٹی کو ادھر ادھر کرنے لگا۔ مجھے یہ سب کرتے ہوئے 1 گھنٹہ بیت چکا تھا اور میں آدھی قبر گرا چکا تھا۔ میری سانس اب بند ہونے لگی تھی۔ پھر مزید آدھے گھنٹے بعد اندر سے پوری قبر گرانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں قبر گرا کر باہر نکلا۔ اس وقت شام کا وقت تھا اور قبرستان میں کچھ عورتیں بھی کھڑی تھیں۔ وہ عورتیں مجھے قبر توڑ کر باہر نکلتا دیکھ کر چیخیں مارنے لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ جب میں اندر سے آوازیں دے رہا تھا تو مدد نہیں کی تو اب اتنا کیوں چیخ رہی ہو؟ وہ جواب دینے کے بجائے وہاں سے بھاگ گئی۔ سامنے کچھ اور لڑکے بھی گزر رہے تھے، وہ بھی مجھے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ میں نے اپنے جسم پر موجود کفن کو درست کیا، سر کے اوپر سے کھل رہا تھا۔ میں نے باندھا اور اسے لپیٹ کر گھر کی طرف جانے لگا۔ راستے میں مجھے صابر نظر آیا۔ صابر میرا پرانا دوست تھا۔ میں صابر کو دیکھتے ہی بھاگ کر اس کے پاس گیا اور سلام کیا، مگر صابر مجھے حیرانگی سے دیکھتا رہا اور اس کی آنکھوں میں خوف اتر رہا تھا۔ میں نے صابر سے کہا اور سنا کیسا ہے، لیکن صابر بھاگ گیا۔ میں پیچھے سے اسے آوازیں دیتا رہا لیکن اس نے ایک نہ سنی اور وہاں سے بھاگ گیا۔ میں اب تک نہیں سمجھ پایا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ قبرستان سے گھر جاتے ہوئے راستے میں میری خالہ کا گھر تھا۔ میں نے سوچا گھر جانے سے پہلے خالہ سے مل لوں۔ میں نے خالہ کا گھر کا ڈور نوک کیا اور اندر گیا۔ اندر میری خالہ تو نہیں تھی مگر میری ایک چھوٹی کزن تھی
जो मुझे देखते ही चीखें मारकर बेहोश हो गई। अब मैं भी खौफजदा हो गया और डरने लगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अब मुझे समझ आने लगी थी कि ये लोग मुझे मरा हुआ समझकर दफना चुके हैं, और आपके सामने कोई मरा हुआ शख्स दोबारा सामने आ जाए तो आपको कैसा लगेगा। इन सब के साथ वही हो रहा था। खैर, मैं जब घर पहुंचा तो मेरा घर लोगों से भरा हुआ था। वो शायद मेरे मरने की खबर सुनकर मेरे घर में जमा थे। अब्बू, अम्मी और बाकी सब लोग मुझे देखकर वहशत ज़दा हो गए। कुछ लोग ऊंचा ऊंचा कलमा पढ़ते हुए घर से बाहर निकल गए और कुछ डर कर कमरों में भाग गए। मैं अपने अब्बू के पास चला गया। अब्बू मुझे देखते ही मुंह फेर कर कुछ पढ़ने लगे। मैंने हैरत से अब्बू को देखा और फिर अपनी अम्मी के पास गया। अम्मी ने भी अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और वो चीखें मार कर रोने लगी। मेरा छोटा भाई मुझे जिंदा देखकर ही बेहोश हो गया। अब्बू ने मुझे गुस्से से देखा और कहा, तुम जो कोई भी शैतान हो, यहाँ से निकल जाओ हमारे घर से। मैं वहाँ चीखने लगा कि मैं आपका बेटा हूँ। आप लोगों ने मुझे गलती से मुर्दा समझकर दफन कर दिया, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझ पर कुछ पढ़ पढ़ कर फूंकते रहे, इतना कि मैं खुद खौफजदा होकर वहाँ से बाहर निकल आया। वहाँ से निकलकर मैं एक मस्जिद में जाकर बैठ गया। मैंने अपना सर अपने घुटनों में रखकर अपना मुंह छुपा लिया। रात बढ़ती जा रही थी और मस्जिद खाली हो रही थी। इतने में रात के एक पहर इमाम साहब मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा, कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने उन्हें सारी बात बताई। पहले तो वो गौर से मुझे देखते रहे, फिर हमदर्दी से बोले, बेटा ऐसे ही एक वाकया मेरे कज़न के साथ हो चुका है। मुझे यकीन है तुम झूठ नहीं बोल रहे। चलो मेरे साथ तुम्हारे घर ले चलता हूँ। मैंने डरते डरते कहा, मौलवी साहब मुझे घर वाले कबूल नहीं करेंगे। लेकिन मौलवी साहब ने मुझे हौसला देते हुए मेरे घर ले आए और मेरे अम्मी अब्बू भाइयों से बोले कि आप लोगों का बेटा ज़िंदा है, आप इसे कबूल करें। तब अब्बू ने गुस्से से कहा, हमारा बेटा मर चुका है, हम नहीं जानते ये कौन सी मखलूक है, हमने तो उसे दफन कर दिया था, फिर ये कौन है और कहाँ से आया। मौलवी साहब ने तहम्मुल से बात सुनी और फिर नरम लहजे में बोले, भाई साहब आपने अपने बेटे को गलती से मुर्दा समझकर दफन किया था। वो नहर में गिरकर सिर्फ बेहोश हुआ था और आप उसे मुर्दा समझकर दफन कर आए। ऐसे वाक़यात अक्सर होते रहते हैं, ये आपका ही बेटा है। अब्बू ने कहा, अगर ऐसी बात है तो साबित करो कि ये इंसान है। मौलवी साहब ने अब्बा की बात सुनकर जेब से अपनी छोटी कैंची निकाली और कैंची की नोक मेरी हथेली पर मार दी। मेरी हथेली से खून बहने लगा तो अब्बा, अम्मी, बाकी सबको यकीन आ गया। अब्बू और अम्मी ने आगे बढ़कर मुझे गले लगाया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। मैंने इमाम मस्जिद का शुक्रिया अदा किया और वो वहाँ से चले गए। आज मेरी उम्र 60 साल है और ये खौफनाक वाक़या आज भी मैं अपने बच्चों को सुनाता हूँ।